میری طرف سے سب کو سلام جی. بہت خدا آپ کو برکت دے. آج ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندہ سلامت رکھا. بہت سے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاضر نہیں ہو سکتے خدا کی جماعت میں. کئی حالات ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ سب آج اس جگہ موجود ہیں اور خدا اپنا کلام آپ سے کرنے کو ہے. وہ اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے کہ خدا کا پیغام، خدا کا کلام جو ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اپنے لوگوں کو سنائے اور بتائے اور ان کے ذہنوں کو کھولے. جوش سے بھرے رہو. خداوند فرماتا ہے پالوس رسول کے وسیلے سے کہ آپ جوش سے بھی بھرے رہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ صرف جوش ہی رہ جائے اور ہوش ختم ہو جائے. جب تک ہمارے پاس ہوش نہیں ہے، جب تک ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، جب تک ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ سیلف کنٹرول جسے کہتے ہیں، تو کلام میں جوش ہم سب ایک وقت میں ظاہر کرتے ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ ہماری کلیسیا میں جوش ہے، ولولہ ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارے پاس تعلیم نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں بات بنتی. ہم بہت خوش ہیں کہ خدا اپنے کلیسیا میں، اپنے چرچز میں ٹیچرز کو رکھتا ہے. اگر ٹیچرز نہیں ہیں، اگر بائبل ٹیچرز نہیں ہیں، تو چرچ کا خدا حافظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق جو خدا نقشہ دیتا ہے، اپنے کلام کے مطابق کیسے ہم خدا کی بادشاہی میں اور کیسے ہم اپنی اس زندگی میں چل سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح کی چال چلے جو خداوند کو پسند نہیں ہے، تو ہم راستے سے بے راہ ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم اس ٹریک پر نہیں چڑھ سکیں گے جس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس ٹریک پر چڑھیں تاکہ اس منزل مقصود تک پہنچے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا، اس راہ پر جو خداوند نے بتائی ہے. کیونکہ یسوع خداوند کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اگر ہم اس راہ پر نہیں ہیں کہ جو حق کی راہ ہے، حق ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح، اگر ہم اس راہ میں نہیں ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ تو سکتے ہیں، لیکن جو طرف ہوگی، جو رائٹ ڈائریکشن ہوگی، اس میں ہم نہیں جا سکیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام سے کہ خداوند کا جو خداوند کا گھر بنائے گا وہ خداوند کا پیارا ہوگا. ہم اس پر غور کریں گے کہ کون خدا کا گھر بنائے گا اور کون خدا کا پیارا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں پہلے تواریخ اس کا 17 باب، اس کی 11 سے 14 آیت کوئی بھی پڑھے، کیونکہ ڈائریکشن ہمیں خداوند کا کلام بتاتا ہے. یہ 410 صفحہ ہے اردو بائبل کا، 410 صفحہ. پہلا تواریخ 17 باب اس کی 11 سے 14 آیت تک پڑھیں. جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تاکہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا. وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھا ہٹا لی، بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں ابد تک قائم رکھوں گا اور اس کا تخت ابد تک ثابت رہے گا. آمین آمین. آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا نے یہ کلام کیا ہے، اور اس کے ساتھ سلیمان بادشاہ کے لیے بھی یہی کلام ہے. کیونکہ ہم جب اس کلام پر غور کرتے ہیں، اسے میڈیٹیٹ کرتے ہیں
اور پرکھتے ہیں خدا کے کلام کو خدا کے کلام کے وسیلے سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو داؤد سے کلام کر رہا تھا، اس نے کہا اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے، یعنی کہ جب تو ختم ہو مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، سو جائے گا، تاکہ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو، وہ نسل ہے مسیح خداوند، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا، کیونکہ وہ داؤد کی اصل و نسل ہے، اسی کے بارے میں یہ کلام کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا ہے اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ یعنی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سلاطین اس کے 6 اور 7ویں باب میں سلیمان بادشاہ نے خدا کے لیے ایک گھر بنایا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، جو کہ ابھی تباہ ہو چکی ہے، اور ابھی تیسرا ٹیمپل بننے کو نزدیک ہے۔ ہم کہہ نہیں سکتے کہ کب وہ بنے گا، لیکن خدا یہاں بات کر رہے ہیں معرفت میں کہ وہ میرا گھر بنائے گا، اور سلیمان نے وہ گھر بنایا تھا، لیکن جو گھر خداوند کہہ رہا ہے وہ ایک اور ہی گھر ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے، جسے وہ کہتا ہے کہ اگر اس ہیکل کو یعنی کہ میرے بدن کو تم ڈھا دو تو میں 3 دن میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا، یعنی میں زندہ ہو جاؤں گا، یہ بدن پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ خداوند کا کلام ایک 2 دھاری تلوار کی طرح تیز ہے، وہ ہر طرف سے چلتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے تو آپ خدا کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کا روح اپنی باتیں، اپنی طے کی باتیں معلوم کر سکتا ہے، کیونکہ انسانی روح اپنے طے کی باتوں کو جانتی ہے۔ آپ اپنے بارے میں ہر چیز کو جانتے ہیں، کہاں آپ نے غلطی کی، کہاں آپ نے خدا کا کام کیا، کہاں آپ گرے، کہاں اٹھے، سب آپ کو معلوم ہے۔ لیکن خدا کا روح جب آپ کے اندر آتا ہے تو وہ خدا کی طے کی باتوں کو معلوم کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا خود روح ہے۔ یوحنا 4 باب اس کی 24 آیت کے مطابق خدا روح ہے، اور جب آپ خدا کا روح حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر کی چیزیں اور ساتھ ہی وہ بھید جو خدا کے مکاشفات ہیں وہ آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ میرے لیے گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا۔ سلیمان کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ تو مر گیا تھا، 40 سال اس نے حکومت کی تھی، اس کے بعد وہ سو گیا تھا۔ لکھا ہے سلیمان بادشاہ نے 40 برس یروشلم میں سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ربعام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ یعنی کہ جو سلیمان ہے وہ تو خدا کے تابع دار رہ کر لیکن گناہ میں مرا تھا، وقتی طور سے وہ تابع دار بنا تھا، اس نے خدا کی ہیکل کو بنایا تھا، لیکن بعد میں وہ اپنے گناہ میں مرا تھا۔ تو یہ جو خدا داؤد کے ساتھ یہ کلام کرتا ہے، یہ اصل میں یسوع مسیح کے لیے وہ خدا کلام کر رہا ہے کہ وہ ابد تک حکومت کرے گا۔ سلیمان تو مر چکا تھا، لیکن اس نے کہا ابد تک حکومت کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا؟ وہ مسیح کے وسیلے سے